سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ تو ایسے ہی یہ الٹی کنگا بہاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یسوع المسیح کو خدا کا بیٹا کہیں گے، حالانکہ عقلی طور پر یسوع المسیح اپنے اندر سارے انسانوں والے اوصاف رکھتے تھے، ایک خدا کا بیٹا ہونے کا وہ ثبوت دیتے۔ لیکن حقیقت کیا ہوئی؟ حقیقت یہ ہوئی کہ وہ ایک انسان کے پیٹ سے پیدا ہوئے، انسانوں کی طرح پلے بڑھے، اور انسانوں کی طرح بڑے ہو کے انہوں نے دوسرے انسانوں کے ہاتھوں دکھ اٹھایا اور تکلیفیں اٹھائی اور مارے کھائی۔ انہوں نے انسانوں سے مغلوب ہو کر انسانوں کو اپنی گرفتاری دی، جبکہ خدا کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا۔ ابھی آپ سب نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک شخص تمام مسیحوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بہت سارے اعتراضات اٹھاتا ہے اور بہت ساری باتیں کر رہا ہے کہ ہم جو بطور مسیحی ہیں ہم الٹی گنگا بہاتے ہیں، ہم خدا یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، وٹ ایور، بہت ساری باتیں جو کہ آلریڈی آپ نے اس ویڈیو میں سن لی ہوں گی۔ تو میں اپنی اس ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے اور ان تمام اعتراضات کو کلیئر کرنے سے پہلے ایک چیز کی وضاحت ہمیشہ کی طرح کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ان ویڈیوز کا مقصد ہرگز کسی بھی فرد واحد، کسی بھی قوم، قبیلہ یا کسی کے بھی جذبات کو مجروح کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ کی طرح محبت، احترام اور علم کی روشنی کے اندر رہ کر بات کرنا ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کو حقائق کے اندر رہ کر، علم کی روشنی کے اندر رہ کر رائٹ وے اور رائٹ ڈائریکشن کی تعلیم دی جائے، تاکہ لوگوں کو اس ساری چیزوں کے بارے پتہ چل سکے۔ تو تمام اعتراضات کو کلیئر کرنے سے پہلے اور اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک سوال اپنی ویڈیو کے آغاز میں چھوڑنا چاہتا ہوں جو یہ کافی زیادہ ضروری ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ بائبل کی ان آیتوں کو سچ مانتے ہیں جن سے خدا یسوع مسیح کی انسانیت ثابت ہوتی ہے، تو پھر آپ بائبل کی ان آیتوں کو کیوں رد کر دیتے ہیں جن سے خدا یسوع مسیح کی خدائی یعنی کہ اس کی خدائیت ظاہر ہوتی ہے؟ تو چاہیے تو یہ کہ ہم اگر واقعی سچائی کے جو ہیں وہ طالب ہیں، اگر واقعی ہم جو ہیں وہ سچ کے طالب ہیں، تو ہمیں سچ کو پورا قبول کرنا چاہیے، نہ کہ ادھورا قبول کرنا چاہیے، کیونکہ سچ جو ہے بیسیکلی وہ ہماری مرضی کا محتاج نہیں ہے۔ سچ ہماری مرضی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہمیں سچ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ اگر تو واقعی وہ ٹرو ہے تو پھر ہمیں سچ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، نہ کہ ہماری مرضی کا سچ جو ہے وہ بیسیکلی محتاج ہے۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے میں اپنی ویڈیو کا آغاز کروں گا۔ تو اس شخص نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں ان میں جو پہلا اعتراض اس شخص نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ بیٹا جو ہے یعنی کہ خداوند یسوع مسیح ہے، یہ جو بھی بیٹا ہے وہ بیٹا اپنے اندر باپ کے اوصاف رکھتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح اگر خدا کا بیٹا ہے تو ان کے اندر تو کوئی بھی خدائی اوصاف نہیں تھے۔ تو دیکھیں جو بھی بات میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں یہ میں نہیں، کوئی جو ہے وہ مطلب کوئی بھی مبلغ نہیں، یا کوئی بھی مبشر نہیں، یا کوئی بھی پاسٹر نہیں، یا کوئی بھی انسان نہیں، بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے۔ ہم خدا کے کلام میں سے دلائل دیکھ کے، حوالہ جات دے کر اور حقیقت کو دیکھ کر ہم دیکھیں گے کہ کیا آیا خدا یسوع مسیح کے اندر خدائی اوصاف تھے یا نہیں تھے۔ تو یہاں پر میرے پاس ایک ریفرنس ہے، کلسیوں کا نام پولس رسول کا خط ہے، اس کا دوسرا باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ خدا یسوع مسیح کے متعلق خدا کا کلام بتاتا ہے کیونکہ الوہیت کی ساری معموری یعنی کہ خدائی کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ پہلا اعتراض آپ کا کیا ہے کہ کیا خدا یسوع مسیح کے اندر خدائی اوصاف ہیں یا نہیں ہے؟ بائبل مقدس کیا کہتی ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، آدھے نہیں، بلکہ پوری خدائی کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ سارے اوصاف، ایک نہیں سارے، بائبل مقدس اس چیز کا پروف ہے، ثبوت ہے۔ کلسیوں اس کا 2 باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ اور عبرانیوں پہلے باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے جلال کا پرتو، یسوع مسیح کے بارے کہہ رہا ہے کلام کہ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو خدا کی ذات کا نقش کہا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو خدا کی ذات کا نقش کہا گیا ہے، اس کے اندر خدائی کی ساری معموری سکونت کر رہی، تو پھر آپ کیوں اس چیز کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کے اوپر اعتراض اٹھانے والے، یا میں کون ہوتا ہوں اس چیز کے اوپر اعتراض اٹھانے والا، یا ہم انسان کون ہوتے ہیں اس چیز کے اوپر اعتراض اٹھانے والے کہ ان کے اندر خدائی اوصاف نہیں تھے؟ جبکہ خدا کا زندہ پاک کلام جو کہ لا تبدیل ہے وہ اس چیز کی جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے کہ ان کے اندر خدائی کی ساری معموری کے جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے معموری ساری مجسم کو سکونت کر رہی ہے۔ جو دوسرا آپ کا جو اعتراض ہے میں اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا، وہ دوسرا اعتراض کا آپ کا یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، پیٹ سے پیدا ہوئے انسانوں کی طرح وہ پلے بڑھے ہیں، تو وہ تو خدا ہو نہیں سکتے۔ تو اس چیز کو بھی ہم بائبل میں دیکھتے ہیں۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب پہلی آیت کو دیکھیں تو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اب
آپ کا اعتراض کیا ہے کہ انسانوں کی طرح پلے بڑے ہیں؟ اصل میں مائنڈ اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جس دن مقدسہ مریم کے بطن سے پیدا ہوا تھا وہی خدا یسوع مسیح کا بیسیکلی اس دنیا میں آغاز تھا. ایسا نہیں ہے. وہ یسوع مسیح کا آغاز نہیں تھا. خداوند یسوع مسیح کا آغاز تو ابتدا سے تھا. اس چیز کی شہادت خدا کا کلام کرتا ہے. یوحنا 1:1 میں نے ابھی پڑھ کے بتایا کہ ابتدا میں کلام تھا. اگر خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ انسانوں کی وہی ان کی جو ہے وہ زندگی کا آغاز ہوتا تو پھر بائبل مقدس کیوں کہتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا؟ اور اس چیز کی تصدیق قرآن مجید کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو کلمت اللہ یعنی کہ اللہ کا کلمہ کہا گیا ہے. تو یہ وہی اللہ کا کلمہ ہے, یہ وہی کلمہ ہے جو خدا کے ساتھ ابد سے ہے, ابتدا سے تھا. اور اگر ہم یوحنا کی پہلے باب کی اس کی 14ویں آیت کو ہم اسی طرح پڑھتے رہتے ہیں, یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور کلام مجسم ہوا. وہی کلام مجسم ہوا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یسوع انسان کے پیٹ سے پیدا ہوا اور انسانوں کی طرح پلا بڑھا, بیسیکلی وہ انسان ہونے سے پہلے خدا تھا, اس دنیا میں تھا, ہمیشہ سے تھا, ازل سے تھا, ابد سے تھا. لیکن ایک گریٹ مشن کے لیے گاڈ نے خدا باپ نے یعنی خدا نے اس کو انسان کی صورت میں اس زمین پر بھیجا. اس کا ایک پراپر ایک مشن تھا جس کے متعلق ہم آگے جا کے دیکھیں گے. تو بائبل اس چیز کی تصدیق کرتی کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے مامور ہو کر ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ اکلوتے کا جلال. آپ کہتے ہیں خدا یسوع مسیح خدا کا بیٹا نہیں ہے کیونکہ ان کے اندر خدا کے اوصاف نہیں ہے. تو یہاں پہ خدا کا بیٹا ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے, ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے. یوحنا 1:14 میں لکھا ہوا ہے اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. کسی اور کو بیٹا نہیں, باپ اکلوتے کا جلال صرف خدا یسوع مسیح کے متعلق کی بات کی جا رہی ہے. آپ کو جو تیسرا اعتراض ہے اس کو بھی بات کرنا مناسب سمجھوں گا, وہ یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کو گرفتار کیا گیا اور مغلوب ہوا. خدا کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا. اب اگر ہم بائبل ہی میں یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب اس کی 18ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہاں پہ خدا یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ دیتا ہوں. مجھے اسے دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر لینے کا بھی اختیار ہے. یہ حکم مجھے اپنے باپ سے ملا ہے. یہاں پہ دو چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. آپ نے کہا کہ اگر وہ خدا ہے تو اس کو پھر گرفتار کیوں کیا گیا؟ بیسیکلی خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان کو دینے کا بھی اختیار ہے, اس کو واپس لینے کا بھی اختیار ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی عام سے انسان تھے تو کوئی بھی آگ اسے گرفتار کر کے لے گیا, بلکہ یسوع مسیح نے خود گرفتار ہونے دیا. اور اس کا ثبوت میں ابھی آپ کو بائبل میں دوں گا. اگر اسی آیت کے آگے ہم دیکھیں متی کی انجیل اس کے 26 باب اس کی 53ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے 12 تمن یعنی لشکر سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کر دے گا. یہ اس چیز کی تصدیق ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر گرفتار کروایا. اسے کیا نہیں گیا, کروایا. کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح اپنی جان بچانا چاہتے تو وہ اپنے باپ سے وہ منت کرتے تو باپ 12 فرشتوں کے 12 لشکروں سے زیادہ جو ہے نا وہ زمین پر بھیج دیتا اور خداوند یسوع مسیح کو بچا لیتا. لیکن خداوند یسوع مسیح جانتا تھا کہ اسے مشن کے لیے زمین پر بھیجا گیا ہے. اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو گرفتار ہونے دیا تاکہ وہ گرفتار ہوں, وہ صلیب پر مارے جائیں, وہ دکھ سے ہیں, وہ کوڑے کھائیں, وہ صلیبی موت سے ہیں, تاکہ ان کے مار کھانے سے آپ اور میں زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. یسوع مسیح خود جو ہے نا اس چیز کو کہہ رہا ہے کہ اسے مجھ سے کوئی نہیں چھینتا بلکہ میں آپ دیتا ہوں. کوئی چھینتا نہیں ہے, کوئی گرفتار کرتا نہیں ہے, بلکہ وہ خود گرفتار کرواتا ہے تاکہ نوشتے پورے ہوں, پیشن گوئیاں پوری ہوں اور سب سے بڑھ کر باپ کی مرضی پوری ہو. جو اگلا آپ کا اعتراض ہے اس کے اوپر بھی میں بات کرنا ضرور مناسب سمجھوں گا, وہ یہ کہ یسوع صلیب پر مر گیا. خدا تو مرتا نہیں, یہ بھی آپ نے اعتراض کیا. تو اگر ہم فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط دیکھیں تو دوسرے باب اس کی 6ویں آیت سے اگر ہم پڑھیں تو یہاں پہ کیا لکھا ہوا سنیے گا. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. ذرا اس آیت کو غور سے سنیے گا, آپ کے سارے اعتراضات کلیئر ہو جائیں گے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہیں سمجھا, بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا, ٹھیک ہے, اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو کر, ابھی سنیے گا, اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر, ٹھیک ہے. اوپر نے کیا پڑھا کہ خدا یسوع مسیح ازل سے تھا, ابتدا میں تھا, یعنی کہ انسان بننے سے پہلے خدا تھا, ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا ہم نے پڑھا, فلپیوں 2:6 میں نے کیا پڑھا
کہ اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر، ٹھیک ہے، انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، ٹھیک ہے، اور یہاں تک فرمان بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ آپ کو جو آخری اعتراض کیا تھا کہ اگر وہ خدا ہے تو وہ صلیب پر کیوں مرے؟ وہ مرا اس لیے ہے، وہ خدا ہی تھا، لیکن وہ خدا ہونے کی وجہ سے وہ انسانی صورت میں، انسانی شکل میں صرف ظاہر ہوا۔ وہ ان کی زندگی کا آغاز نہیں تھا، اور نہ ہی وہ ان کی زندگی کا اختتام تھا، بلکہ ان کا آغاز بھی شروع سے تھا اور ہمیشہ جو ہے وہ رہے گا۔ تو بائبل مقدس میں کے مطابق جو آپ کا آخری اعتراض تھا کہ خدا صلیب پر مر گیا، اس کے متعلق بھی میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیا۔ اگر ہم پہلا پطرس اس کا تیسرا باب اس کے 18ویں آیت میں دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، کیونکہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہمیں خدا کے پاس پہنچائے۔ یہ دکھ اس لیے وہ اس نے سہا، یہ دکھ اس لیے اس کے اوپر آیا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو گرفتار کروایا، اس لیے اس نے صلیبی موت کو سہا تاکہ ہمیں باپ کے پاس کرائے۔ بائبل میں بھی میں نے پڑھا، ابھی میں نے پڑھا تاکہ ہمیں خدا کے پاس پہنچائے، ہمیں خدا کے پاس پہنچائے۔ خدا کے کلام کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے اس لیے صلیبی موت کو جو ہے وہ ہونے دیا یا اپنے آپ کو مرنے دیا تاکہ ہمیں خدا کے پاس پہنچائے۔ اور میں ایک چیز یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خدا اپنی الہی ذات میں نہیں مرتا۔ ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ خدا اپنی الہی ذات میں نہیں مرتا، لیکن بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے انسانی فطرت اختیار کی، انسانی فطرت اختیار کی، جن کا ثبوت، جن کے ایویڈنس میں نے ابھی آپ کے سامنے باحوالہ آپ کو دیے۔ خداوند یسوع مسیح نے انسانی فطرت کو جو ہے نا اختیار کیا اور موت کو انسانی حیثیت میں قبول کیا، موت کو انسانی حیثیت میں قبول کیا تاکہ ہمیں خدا کے پاس لے آئے۔ اور یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ محبت کی بلند ترین قربانی ہے۔ یہ کوئی کمزوری نہیں تھی بلکہ محبت کی بلند ترین جو ہے یہ قربانی تھی۔ تو اس چیز کو سمجھنا بہت ہم سب کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو ایک اور چیز کا ذکر میں یہاں پہ ضرور کروں گا جو کہ بہت ضروری ہے۔ اب آپ کے مائنڈ میں شاید یہ سوال اٹھتا ہو یا بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں کہ اگر وہ خدا تھا تو پھر وہ خدا جو ہے وہ انسان بن کر کیوں آیا، وہ انسانی شکل میں کیوں آیا، وجہ کیا تھی؟ تو اگر یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب اس کی 16ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے خدا کی محبت ہے۔ یہ خدا کی محبت یہاں پہ چیک کیجئے گا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ اکلوتا بیٹا کون ہے؟ اوپر بھی ہم نے یہ پڑھا تھا نا، ایسا جلال دیکھا جیسے باپ اکلوتے کا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یوحنا 3:16 میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ کس نے؟ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اس شخص نے کیا اعتراض کیا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ ہم صرف نہیں کہتے بلکہ خدا کا کلام بھی کہتا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے، اس لیے ہم بھی بطور مسیحی خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ اور جب خدا کا بیٹا ہم کہتے ہیں تو اٹس مین کہ خدا کا کلام بھی اس چیز کو خدا کا بیٹا کہتا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اگر خداوند یسوع مسیح خدا تھا تو انسان بن کر کیوں آیا؟ یہ اعتراض جو کہ ہمیشہ سے کیا جاتا ہے، اس کا جواب یہی آیت دیتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کسی کمزوری سے نہیں آیا، کسی مجبوری سے نہیں آیا، بلکہ محبت کی وجہ سے آیا تاکہ خدا نے انسان کو دور سے حکم نہیں دیا بلکہ خدا انسان بن کر خود آ گیا انسان کے پاس تاکہ ان کے مار کھانے کے وسیلے سے ہم اور آپ سب نجات پا سکیں۔ تو یہ ساری باتیں جو کہ آپ کے اعتراضات کے اوپر میں نے آپ کو حوالہ بتائیں، لیکن آخر میں ایک چیز بتانا ضرور مناسب سمجھوں گا جو کہ میں نے اپنی ویڈیو کے بالکل سٹارٹ میں کہی، اس چیز کو میں تھوڑا سا دوبارہ ریوائز کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ واقعی جو ہیں وہ سچائی کے طالب ہیں، واقعی سچائی کے طالب ہیں، تو پھر ہمیشہ جو ہے نا سچ کو قبول کریں اور سچ کو پورا قبول کریں، ادھورا قبول نہ کریں۔ اپنے مفاد کی اور اپنی مرضی کی آیتوں کو الگ کر کے باقی چیزوں کو اگنور نہ کریں، ان کو رد نہ کریں، پوری آیتوں کو ایکسیپٹ کریں، کیونکہ سچائی جو ہے بیسیکلی وہ ہماری مرضی کی محتاج نہیں ہے۔ یہی بات میں نے پہلے بھی کی، اب بھی کر رہا ہوں کہ سچائی ہماری مرضی کی محتاج نہیں ہے بلکہ ہمیں سچ کے جو ہے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح دیکھیں، آپ سے پہلے بھی بتھیرے لوگوں نے اعتراضات اٹھائے جب ہم اس دنیا میں نہیں تھے۔ بہت سے لوگوں نے اعتراضات اٹھائے کہ خداوند یسوع مسیح خدا نہیں ہے، خدا ہے، خدا نہیں ہے، خدا کا بیٹا نہیں ہے، فلاں ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح خود کہتے ہیں، خدا کا کلام خود کہتا ہے، خدا باپ خود کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا تھے، خدا ہیں اور خدا رہیں گے۔ وہ بیٹا تھے، بیٹے ہیں، بیٹا رہیں گے۔
خداوند یسوع مسیح کی ان باتوں کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، کوئی نہیں بدل سکتا۔ خدا کا کلام یکساں ہے، لا تبدیل ہے، ہمیشہ یکساں ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، بلکہ جو اس کو پڑھتا ہے وہ خود بدل جاتا ہے اور خداوند کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے اور خدا میں بڑھتا اور ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔